بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے کہ تمام دوست آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اچھا, میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, اور مجھے پتہ چل رہا ہے کہ لوگ کس اذیت اور کرب سے گزر رہے ہیں, اور سب کچھ میں نے آج عدالت کے سامنے رکھ لیا. بہت سے لوگوں نے پہلے سے بتایا تھا کہ کوئی عدالت جا نہیں سکتا یا یہ ہوگا وہ ہوگا, تو میرے جانے کا ارادہ بھی نہیں تھا, لیکن میں اس لیے چلا گیا کہ پھر یہ لوگ یہی کہیں گے کہ ان کو چھوڑتے نہیں ہے یا یہ ہے وہ ہے. اور الحمدللہ ہم نے عدالت سے اجازت بھی لے لی, اور ہم کو یعنی کلی اجازت ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم سن سکتے ہیں, اور ہم یعنی ان کو لوگوں کی درد اور تکلیف کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ہمارے اوپر انشاءاللہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی, ان لوگوں کی اور ان کے وکلاء کی, یعنی جو ذہنیت ہے, مجھے اس کے اوپر ترس آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو صرف پیسہ دکھائی دے رہا ہے, ان لوگوں کو صرف اپنی عیاشیاں دکھائی دے رہی ہے, ان لوگوں کو صرف لوٹ مار یعنی کر کے اور اس کو پروٹیکٹ کرنا یہ ایک اچھا کام دکھائی دے رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وکیل کی جیت کبھی نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگوں کے یعنی روزی روٹی سے محروم کرنے والوں کا دفاع کرے اور ان کو کیس کو لٹکائے تاکہ ان کو پیسے نہ ملے یا ان کو بچانے کی کوشش کرے. تو میرے خیال میں تو اگر کوئی بھی کل موگو ہو, کوئی بھی انسان اسلامی ہو, اور کوئی بھی اسلامی تعلیمات کے بارے میں تھوڑی بہت بھی یعنی عقل و شعور رکھتا ہو اور جانتا ہو, تو وہ بھی ایسا کام نہیں کرے گا. پھر وہ وکلا تو ایک معزز طبقہ ہے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ ٹرکوں کے لیے وہ اس طرح کے ٹگوں کو, اس طرح کے نصور بازوں کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ ہماری باتیں سنتی بھی ہے اور ہمارے باتوں پر توجہ بھی دیتی ہے اور ہمارے حقوق کا خیال بھی رکھتی ہے. لیکن پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ بہت سلو ہے, ٹائم لگے گا, کتنا لگے گا ہم کچھ نہیں بتا سکتے. اور اس میں کچھ نیٹ ورکر ایسے بھی ہیں کہ وہ بہت دم سے اور دم سے بولتے ہیں کہ یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے, یہ پیسہ کبھی بھی نہیں ملے گا. تو آپ لوگ ان کے جو میسیجز ہے وہ دوسرے اینگل سے دیکھیں. فار ایگزامپل, ابھی ہمارا پیسہ کیوں نہیں ملے گا, ہم کو کس نے لوٹا ہے؟ نیٹ ورکروں نے لوٹا ہے نا. تو اب یہ جو دوسری کمپنی ہے الے بے جم یا کیشوار جو بھی ہے, سب کمپنیاں میرے سامنے سب خراب ہے. تو ان کو کون چلا رہے ہیں؟ وہی نیٹ ورکر چلا رہے ہیں. تو جن لوگوں نے آپ کو پہلے لوٹا اور آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ عدالت آپ کو پیسے نہیں دے گی, تو وہ دوبارہ کیوں لوٹ رہے ہیں؟ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ کمپنی نہیں بھاگے گی؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیف الرحمان نے جو بڑے دعوے کیے وہی ابھی راجہ ریاض بھی کر رہا ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, شیخ شامی کا یوٹیوب چینل بہت چلتا تھا, وہ بڑے بڑے دعوے کرتا تھا, لوگ ان کی باتوں پہ یقین کرتا تھا. سیف الرحمان جو اس کو بولتا تھا یا وہ خود اس میں کچھ ملاتا تھا جو بھی تھا, کیونکہ ایک بھائی نے اس کا نام لیا. تو ابھی شیخ شامی کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. اسی طرح راجہ ریاض کا بھی پرسوں کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا جب یہ اسکیم کرے گی, جب فراڈ کرے گے. اور فراڈ تو انہوں نے کرنا ہی ہے, دوسری تو کوئی اس کی صورت پیدا ہی نہیں ہو سکتے. تو میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت نصیب کرے. آپ لوگوں کی عمر کتنی ہے؟ آپ منی روٹیشن کو یعنی ایک کو لوٹ کے دوسرے پہ تقسیم کر کے یہ کب تک چلاؤ گے؟ اور ایک بھائی نے مجھے میسج بھیجا تھا, اس کو کسی لیڈر نے بتایا, اگر وہ خود بھیجنا چاہے تو وہ گروپ میں بھی بھیج سکتا ہے, کہ نہیں آپ لوگوں نے 25% وہ کرنا ہے اور آپ کے اپنے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے. یہ نیٹ ورکروں کی ایک چال ہوتی ہے کہ آپ نے پھر کم از کم 10-20-5 آدمی تو پکڑنے ہوں گے, تو پھر ان کے پیسے آپ کو دیے جائیں گے اور ان کو پھر دوسروں کے دیے جائیں گے. جب تک چلتا رہے گا ٹھیک ہے, جب یہ کمپنی بھاگ جائے گی تو نہ اس کے سی او کا پتہ ہے اور نہ کسی اور کا پتہ ہے, تو پھر پیسہ کسی کو بھی نہیں ملے گا. جو آپ لوگ ہیں آپ لوگ ایکوموڈیٹ ہو جائیں گے. تو پھر اس نے اس کو بتایا کہ یار اگر میں نے کسی کو پھنسایا اور اس نے مجھے بے عزت کیا, مجھے مارا, مجھے پیٹا, تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو پھر وہ اس کو نیٹ ورکر بولتا ہے کہ آپ کرنا ہی نہیں چاہتے, یا آپ کو اپنے پیسے نہیں چاہیے, اپنے پیسے کے اوپر فتح پڑھ لیجئے گا. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ فتح پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں. آپ لوگ نہیں کریں گے, مجھے پتہ ہے, آپ نے نہیں نکلنا ہے, آپ نے 2 روپے خرچ نہیں کرنے ہیں. آپ سیف الرحمان جیسے فراڈیوں کو اگر آپ کے 40 لاکھ لگے ہوئے ہیں 10 لاکھ کے رینج کر کے دے سکتے ہیں, لیکن اسلام آباد کے لیے 10,000 اپنے ساتھ 1-2 آدمی کو اٹھا کے لے کر آنے کے لیے خرچ نہیں کریں گے. اگر آپ کا 1 لاکھ ہے تو آپ 10 لاکھ ہے تو آپ 2.5 لاکھ تو سیف الرحمان جیسے فراڈی کو اور راجہ ریاض جیسے لوگوں کو دے سکتے ہیں.
لیکن 2500 لگا کے آپ اسلام آباد نہیں آئیں گے. تو یہی ہمارا المیہ ہے اور یہی جو بات ہے یہ پاکستان کو ان فراڈیوں کے لیے جنت بنا رہا ہے. اور پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان فراڈیوں کا جنت ہے. باقی رجا ریاض بولتے ہیں کہ دبئی وہ واپس جائے گا. ہمیں نہیں پتا کہ اداروں نے ایکشن لیا ہوا ہے یا نہیں لیا ہوا ہے. جیسے کہ آج بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کیا کہ پشاور میں بھی کسی کو بلایا گیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے. تو آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ اگر یہ کمپنی قانونی ہوتی تو وہ لوگ اس کے لائسنس وغیرہ یا کچھ رجسٹریشن شیئر کر چکے ہوتے ہیں. تو یہ غیر قانونی کمپنی ہے. اگر دبئی میں بھی درخواستیں دی جا رہی ہے, دنیا کے ہر کونے سے درخواست آ رہی ہے, پاکستان میں بھی دی رہی ہے, پاکستان میں پھر پشاور, پنجاب, لاہور سب جگہ پہ لوگ اس کے خلاف درخواستیں دے رہے ہیں. تو اگر ایک کے درخواست پر بھی عمل و فکر ہو گیا اور ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ 2 نمبر کمپنی ہے یا اسکیم کمپنی ہے تو پھر تو کشور بند ہو جائے گی. پھر آپ کے پیسے کا کیا ہوگا؟ تو ہمیں یہی فکر ہے کہ جس طرح بیفر والوں نے ہم کو لوٹا اسی طرح ایسا نہ ہو کہ کشورت والے بھی لوٹے, جو کہ 100% لوٹیں گے. لیکن میں خود بذات خود اس لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا, ورنہ یہ لوگ بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں. اگر آپ لوگ راجہ ریاض سے اسٹامپ پر لکھ کے لے سکتے ہیں کہ یہ کمپنی کوئی بند نہیں کر سکتا, پھر وہ مجھے اسٹامپ بھیج دے تاکہ جب میں بند کروں اس کو یا کسی سے بند کروائے, ہم درخواست دے چاہے دبئی والے ہو یا پاکستان والے ہو, تو پھر وہ لوگوں کو گالیاں نہ دلوائے. میں ابھی سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کو بولیں گے کہ فلانے نے یہ کیا, اس نے کیا, اس نے کیا, لوگوں کو آپ کو بتائیں گے کہ گالیاں دے دو, بد دعائیں دے دو. تو اگر وہ اسٹامپ پہ لکھ کے دے سکتا ہے کہ اس کمپنی کو کوئی بند نہیں کر سکتا, تو انشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ ہم ان کو بتا دیں گے اور یہ بند کر کے دکھائیں گے. تو یہ میں اوپنلی چیلنج کرتا ہوں, کوئی بھی اس سے اسٹامپ پہ لکھ کے لے لے, انگوٹھے لگا لے ویڈیو بنا کے, کہ پھر وہ یہ نہ کہے کہ یہ میرا اسٹامپ نہیں ہے, چاہے رجا ریاض ہو یا سیف الرحمان ہو, پھر وہ اسٹامپ پیپر میرے حوالے کر دے تاکہ میرے پاس ثبوت رہے کہ کوئی گالی دے, کوئی بد دعا دے, پھر میں ان کو دکھا سکوں کہ یہ انہوں نے بتایا تھا کہ بند کر کے دکھاؤ, اور اس جعلی کمپنی کو ہم نے بند کر کے دکھایا. ویسے ہم اس لیے نہیں بند کرتے کہ ہم نے تو پیسے دینے ہی نہیں ہے, اور جو لوگ ہماری بات سنتے ہیں ان کو ہم وربلی بتاتے ہیں. جیسا کہ رجا ریاض نے ایک لفظ استعمال کیا, اس کو اس کے اوپر بھی لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ میرے اذان پر آ گیا. اذان ان طرح کے کاموں کے لیے نہیں ہوتا, یہ ایک غلط بات ہے. اس نے لوگوں کو ورغلانے کے لیے ایک میسج چھوڑا اور لوگ آ گئے. اگر اس طرح وہ بولتا ہے تو ٹھیک ہے, یا وہ یہ بولے کہ میں بہت یعنی ایسے زبان استعمال کر سکتا ہوں, یا مجھے ایسی تقریر کرنا آتی ہے کہ میں لوگوں کو بار بار لوٹ سکتا ہوں یا اس کو دوبارہ غائب کر سکتا ہوں, تو ٹھیک ہے. یہ اذان کا لفظ اس کے لیے نہیں استعمال ہونا چاہیے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, اذان سے مجھے یاد آیا کہ ہماری بات اگر کوئی نہیں سنے یا سنے, ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جب مسجد میں اذان ہوتی ہے پھر بھی کچھ ہی لوگ مسجد میں جاتے ہیں, زیادہ تر لوگ نہیں جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ویب سائٹ ہے سب غلط ہے, اس میں پیسے جمع نہیں کرو, پھر اگر کچھ بھی بچ جاتے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. زیادہ تر لوگ نہیں بچیں گے, وہ ہمیں پتہ ہے, کیونکہ ان کے جو چرب زبان, شاطر زبان اور بہت ہی یعنی ایکٹیو لوگ جو ہیں, جو دلال ٹائپ کے ہیں, وہ لوگوں کو لوٹنے میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ بی فار یو کا ریکارڈ یہ لوٹ مار میں توڑنے والے ہیں.